اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں تفسیر پوائنٹ سے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوا بکرۃ واصیلا۔ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو اور بہت زیادہ اس کی پاکی بیان کرو صبح و شام۔ ام المومنین حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبح کی نماز کے وقت ان کے پاس سے نماز کے لیے تشریف لے گئے۔ وہ اپنے مسلے پر بیٹھی ہوئی تھیں، تسبیح میں مشغول تھیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاش کی نماز کے بعد دوپہر کے قریب تشریف لائے تو وہ اسی حال میں بیٹھی ہوئی تھیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا، تم اسی حال میں موجود ہو جیسے میں تمہیں چھوڑ کر گیا تھا؟ آپ نے عرض کی، جی حضور۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے تم سے جدا ہو کر 4 کلمے 3 مرتبہ پڑھے، اگر انہیں اس کے مقابلے میں وزن کیا جائے تو وہ غالب ہو جائیں گے۔ وہ کلمے یہ ہیں: سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زینۃ عرشہ و مداد کلماتہ۔ ترجمہ: اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرتا ہوں، اس کی تعریف بیان کرتا ہوں، اس کی مخلوقات کی تعداد کے برابر، اس کی مرضی اور خوشنودی کی بقدر، اس کے عرش کے وزن کے بقدر، اس کی کلمات کی سیاہی لکھنے والی روشنائی کے بقدر۔ ناظرین، اب سورۃ بقرہ کا باقی تعارف بیان کرتے۔ آیت کا یہ حصہ اس عظیم سورت کا افتتاحیہ ہے۔ اس میں یہودیوں کے سوا ان تمام عناصر سے ہم متعارف ہو جاتے ہیں جن کا مقابلہ مدینہ طیبہ میں تحریک اسلامی کو کرنا پڑا تھا۔ اس میں یہودیوں کی طرف ایک مختصر سا اشارہ پایا جاتا ہے۔ قرآن انہیں منافقین کو شیاطین کا لقب دیتا ہے۔ یہ لفظ ہی ان کے بیشتر صفات کو ظاہر کرتا ہے اور بتا دیتا ہے کہ تحریک اسلامی کی مخالفت میں ان کا کردار کیا تھا۔ اگرچہ یہ اشارہ مختصر ہے لیکن ابتدا میں اس کی حقیقت کے اظہار کے لیے کافی ہے۔ سورت کے آغاز ہی میں ہلکے پھلکے عام فہم اور مختصر الفاظ میں 3 قسم کے انسانوں کی عجیب تصویر کشی کی گئی ہے۔ ان میں سے ہر نوع ایسی ہے کہ انسان افراد اور مجموعوں کی ایک عظیم الشان تعداد کا زندہ جاوید نمونہ ہے۔ یہ مجموعے حد درجہ حقیقی اور گہرے ہیں، ہر زمان و مقام میں بار بار وجود میں آتے ہیں۔ قرآن کریم کے اعجاز کا یہ ایک خاص پہلو ہے کہ انسانیت کی طویل ترین تاریخ میں روز اول سے لے کر آج تک پوری انسانیت انہی 3 گروہوں میں تقسیم نظر آتی ہے۔ ان مختصر کلمات اور معدد چند جملوں کے ذریعے ان طبقوں کی حقیقی حد و حال اس طرح واضح اور مکمل صورت میں لوہے دماغ پر نقش ہو جاتی ہے۔ یہ طبقے زندہ، متحرک اور حقیقی حد و حال کے ساتھ صاف صاف آنکھوں کے سامنے چلتے پھرتے نظر آتے ہیں۔ یہ بے ساختہ جملے اس قدر موضوع اور متناسب اور اپنے اندر اس قدر مترنم صوتی ہم آہنگی رکھتے ہیں کہ کوئی طویل ترین کلام اور کوئی مفصل ترین بیان بھی اس کے گرد تک نہیں پہنچ سکتا۔ جب ان طبقوں کی یہ منظر کشی ختم ہو جاتی ہے تو پھر قرآن کریم تمام بنی نوع انسان کو یہ دعوت دیتا ہے کہ وہ پہلے طبقے میں شامل ہوں۔ وہ انہیں پکارتا ہے کہ خدا ایک خالق اور ایک رازق کی بندگی اور غلامی کی طرف لوٹ آئیں، جس کے ساتھ کوئی شریک نہیں، اس کا کوئی ہمسر نہیں۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداقت اور رسالت اور آپ پر نزول قرآن کے بارے میں جو لوگوں کے شکوک و شبہات ہیں انہیں چیلنج کرتے ہیں کہ وہ ایسی ایک صورت تو بنا لائیں۔ اگر وہ اس چیلنج کو قبول نہیں کر سکتے تو پھر دردناک اور خوفناک عذاب کے لیے تیار ہو جائیں۔ اس کے برعکس مومنین کو خوشخبری دی جاتی ہے کہ ان کے لیے نہ ختم ہونے والا انعام و اکرام ہے، اور الفاظ کے آئینے میں اس کی جھلک بھی دکھا دی ہے۔ اس کے بعد پھر یہود و منافقین کی فتنہ پروری کا اجازہ لیا جاتا ہے۔ وہ یہ کہتے تھے کہ قرآن کریم میں چھوٹی چھوٹی چیزوں کو تمثیلات دی گئی ہے، لہٰذا یہ منزل کتاب نہیں ہے۔ انہوں نے اس مسئلے کو آڑ بنا کر شکوک و شبہات پھیلانے کا ایک وسیع کاروبار شروع کر دیا۔ ان کو بتایا گیا کہ یہ مثالیں گہری حکمت پر مبنی ہیں، یہ کہ انہیں پڑھ کر ایک شخص گمراہ بھی ہو سکتا ہے جیسا کہ وہ ہوئے، اور دوسری طرف ان مومنین کا گروہ ہے جن کا ایمان پختہ ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد ان پر نکیر کی جاتی ہے کہ وہ خالق مدبر، علیم و بصیر اور جلانے والے اور مارنے والے کا انکار کیوں کرتے ہیں، حالانکہ وہی تو ہے جس نے انسانوں کے لیے اس پوری کائنات کو پیدا کیا، انہیں یہاں یہ طویل و عریض مملکت دے کر اپنا خلیفہ مختار بنایا اور انہیں بے شمار انعامات و اکرام سے نوازا۔ جی ناظرین، اس کے بعد ہم سورۃ بقرہ شروع کرتے ہیں۔ سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 45 تک
اس کا ترجمہ بیان کرتی ہوں۔ الف الف لام میم، یہ اللہ کی کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں، ہدایت ہے ان پرہیزگار لوگوں کے لیے جو غیب ایمان لاتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، رزق ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، جو کتاب تم پر نازل کی گئی ہے یعنی کہ قرآن مجید، اور جو کتابیں تم سے پہلے نازل کی گئی تھیں ان سب پر ایمان لاتے ہیں اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں، ایسے لوگ اپنے رب کی طرف سے راہ راست پر ہیں اور وہی فلاح پانے والے ہیں۔ جن لوگوں نے ان باتوں کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا ان کے لیے یکساں ہے، خواہ تم انہیں خبردار کر دو یا نہ کرو، بہرحال وہ ماننے والے نہیں ہیں۔ اللہ نے ان کے دلوں میں ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے، ان کی آنکھوں پر پردہ پڑ گیا ہے، وہ سخت سزا کے مستحق ہیں۔ بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لائے ہیں، حالانکہ در حقیقت وہ مومن نہیں ہیں، وہ اللہ اور ایمان والوں کے ساتھ دھوکہ بازی کر رہے ہیں، مگر دراصل وہ خود اپنے آپ ہی کو دھوکے میں ڈال رہے ہیں، انہیں اس کا شعور نہیں۔ ان کے دلوں میں ایک بیماری ہے جسے اللہ نے اور زیادہ بڑھا دیا، اور جو جھوٹ بولتے ہیں ان کی پاداش میں ان کے لیے دردناک سزا ہے۔ جب کبھی ان سے کہا گیا کہ زمین میں فساد برپا نہ کرو تو انہوں نے یہی کہا کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، خبردار حقیقت میں یہی لوگ مفسد ہیں مگر انہیں شعور نہیں ہے۔ اور جب ان سے کہا گیا کہ جس طرح دوسرے لوگ ایمان لائے اسی طرح تم بھی ایمان لاؤ تو انہوں نے یہی جواب دیا کہ ہم بیوقوفوں کی طرح ایمان لائیں، خبردار حقیقت میں تو وہ خود بیوقوف ہیں مگر یہ جانتے نہیں۔ جب یہ اہل ایمان سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہیں، جب علیحدگی میں اپنے شیطانوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم اصل میں تمہارے ساتھ ہیں۔ ان لوگوں سے محض مذاق کر رہے ہیں، اللہ ان سے مذاق کر رہا ہے، ان کی رسی دراز کیے جاتا ہے تو یہ اپنی سرکشی میں اندھوں کی طرح بھٹکتے چلے جاتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی، مگر یہ سودا ان کے لیے نفع بخش نہیں ہے اور یہ ہرگز صحیح راستے پر نہیں ہیں۔ ان کی مثال ایسی ہے جیسے ایک شخص نے آگ روشن کی، جب اس نے سارے ماحول کو روشن کر دیا تو اللہ نے ان کا نور بصارت سلب کر لیا اور انہیں اس حال میں چھوڑ دیا کہ تاریکیوں میں انہیں کچھ نظر نہیں آتا۔ یہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، یہ اب نہ پلٹیں گے۔ یا پھر ان کی مثال یوں سمجھو کہ آسمان سے زور کی بارش ہو رہی ہے، اس کے ساتھ اندھیری گھٹا گھٹ بجلی کڑک رہی ہے، یہ بجلی کے کڑکڑاکے سن کر اپنی جانوں کو ہر طرف سے گھیرے میں لیے ہوئے ہیں۔ چمک سے ان کی حالت یہ ہو رہی ہے کہ گویا عنقریب بجلی ان کی بصارت اچک لے جائے گی۔ جب ذرا کچھ روشنی انہیں محسوس ہوتی ہے تو وہ اس میں کچھ دور چل لیتے ہیں، اور جب ان پر اندھیرا چھا جاتا ہے تو وہ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اللہ چاہتا تو ان کی سماعت اور بصارت بالکل ہی سلب کر لیتا، یقیناً وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ لوگو، بندگی اختیار کرو اپنے اس رب کی جو تمہارا اور تم سے پہلے جو لوگ گزرے ہیں ان سب کا خالق ہے۔ تمہارے بچنے کی توقع اس صورت سے ہو سکتی ہے، وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے زمین کا فرش بچھایا، آسمان کی چھت بنائی، اوپر سے پانی برسایا اور اس کے ذریعے ہر طرح کی پیداوار نکال کر تمہارے لیے رزق بہم پہنچا۔ بس جب تم یہ جانتے ہو دو دوسروں کو اللہ کا مد مقابل نہ ٹھہراؤ، اور اگر تمہیں اس امر میں شک ہے کہ یہ کتاب جو ہم نے اپنے بندے پر اتاری ہے یہ ہماری ہے یا نہیں تو اس کی مانند ایک ہی صورت بنا لاؤ، اپنے سارے ہم نواؤں کو بلاؤ، ایک اللہ کو چھوڑ کر باقی جس کی چاہو مدد لے لو۔ اگر تم سچے ہو تو یہ کام کر کے دکھاؤ، لیکن اگر تم نے ایسا نہ کیا اور یقیناً کبھی نہیں کر سکتے تو ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن بنیں گے انسان اور پتھر، جو مہیا کی گئی ہے منکرین خدا کے لیے۔ اور اے پیغمبر، جو لوگ اس کتاب پر ایمان لائے، اس کے مطابق اپنے عمل درست کر لیے، انہیں خوشخبری دے دو کہ اس کے لیے ایسے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، ان باغوں کے پھل صورت میں دنیا کے پھلوں سے ملتے جلتے ہوں گے۔ جب کوئی پھل دیا جائے تو وہ کہیں گے کہ ایسے ہی پھل ان سے پہلے دنیا میں ہم کو دیے جاتے تھے، اس لیے وہاں پاکیزہ بیویاں ہوں گی اور وہ ہمیشہ ہی رہیں گی۔ جی ناظرین، اب اس کی تفسیر بیان کرتے ہیں۔ سورت کا آغاز 3 حروف مقطعات الف لام میم سے ہوتا ہے۔ کتاب اللہ کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں، پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے۔ قرآن کریم کی بعض دوسری صورتوں کے شروع ہی میں ایسے الفاظ آئے ہیں، لوگوں نے اس کی مختلف تفسیریں بیان کی ہیں۔ قرآن کریم کی شان اعجاز ایسی ہی ہے جیسے اس پوری کائنات کی ہے، جیسے اللہ کی تخلیق اور انسانی مصنوعات میں نمایاں فرق ہے۔
ایسے ہی قرآن اور انسانی کلام میں امتیاز ہے۔ ذرا اس مٹی کو دیکھیے کہ یہ چند معلوم و معروف عناصر سے مرکب ہے۔ ہم ان سے اینٹ اور برتن یا زیادہ سے زیادہ کوئی پیچیدہ مشین بناتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی تخلیق کو دیکھیے کہ وہ ان ذرات کو حیات بخشتا ہے اور یکا یک وہ ذرات ذی روح اور متحرک مخلوق بن جاتے ہیں۔ ذات باری تعالیٰ کی اس معجزانہ راز یعنی حیات کو اپنے اندر لیے ہوئے ہمارے سامنے آتے ہیں۔ حیات ایسا راز ہے جو انسان کے حیطۂ قدرت سے باہر اور اس کے ادراک سے وارا ہے۔ یہی مثال ہے قرآن کریم کی۔ یہ حروف تہجی اور اس سے مرکب معروف و متعدد اول کچھ کلمات ہیں جن سے تمام انسان نظم و نثر بناتے ہیں، لیکن جب اللہ تعالیٰ اسی مواد کو استعمال کرتا ہے تو وہ قرآن و فرقان کی شکل میں ظاہر ہوتے ہیں۔ غرض اللہ کے کلام اور انسانی کلام کے درمیان فرق ایسا ہے جیسے ایک بے جان مادہ اور ایک زندہ متحرک مخلوق کے درمیان ہوتا ہے۔ یہی ہے فرق ظاہری زندگی اور حقیقی زندگی کے درمیان۔ اس کتاب میں کوئی شک نہیں۔ جی ناظرین، اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ تعالی ہم باقی کی تفصیل بیان کریں گے۔ آخر میں یہی دعا ہے، اللہ تعالی ہمیں قرآن پاک پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔